بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب عراق پر ہلاکو خان اور چنگیز خان کی فوج نے حملہ کر دیا تو اس وقت عراق کے علماء کرام اس بحث میں مشغول تھے کہ آیا کوا حلال ہے یا حرام، اگر حلال ہے تو کس وجہ سے ہے اور اگر حرام ہے تو کس وجہ سے ہے۔ عراق کے علماء اس بحث میں مصروف تھے اور عراق کی عدالتیں وہ بھی اسی قسم کے فیصلوں میں مصروف تھیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آیا کوے کے بارے میں کیا حکم ہے، کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ہلاکو خان کی فوج عراق کی سرحدوں بلکہ عراق کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، اپنی پوری ظلم اور بربریت کے ساتھ وہ عراق میں داخل ہونا چاہ رہی تھی۔ ناظرین کرام، اسی وقت ہلاکو خان نے عراق پر حملہ کیا اور عراق کے جو اس وقت خلیفہ تھا معتصم باللہ، اس کو پکڑا اور اس کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ہلاکو خان کے سامنے جب وہ آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ ہاں جی، آپ نے اتنے سونے جواہرات جمع کیے، اگر یہ تم اپنی فوج کو یا سپاہیوں کو یا اپنی عوام کو دے دیتے تو آج تمہیں یہ ذلت کا دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ناظرین کرام، اگر دیکھا جائے تو آج کل ہمارے ملک کا بھی یہی حال ہے۔ ملک دشمن عناصر ملک پر چڑھ دوڑے ہیں، ہماری معیشت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، ہر طرف غریبوں کی آہ و پکار ہے، غریب بیچارے اپنی موت آپ مرتے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کو غربت ختم کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ ایسا ایسا غریبوں کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ ملک میں افراتفری ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اور جا بجا لوگ مہنگائی کی وجہ سے دہائیاں دے رہے ہیں۔ پیٹرول اپنی سب سے پیک قیمت پر پہنچ چکا ہے اور اس سے آگے جانے کے لیے پہلو بدل رہا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سوچ رہی ہے، یہ ہمارے جو قاضی تو قضا چیف جسٹس صاحب اور ہمارے جو اعلیٰ پائے کے ججز اور اعلیٰ پائے کے ذہن، جنہوں نے پاکستان کا انصاف، پاکستان کا آئین، پاکستان قانون سنبھالا ہوا ہے، ایک بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں حکم دے سکتا ہے، پارلیمنٹ حکم دے سکتی ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ چاہیے تو ان کو یہ تھا کہ عوام کے دکھ درد، عوام کے مسائل کو دیکھتے، انہوں نے عوام کے مسائل کو دیکھنے کی بجائے صرف اپنے ہی مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ پچھلی حکومت جو گزری ہے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے مسائل حل کیے، اپنے کیسز ختم کرائے، اپنے کیسز ختم کرانے کے بعد انہوں نے کہا جی سب اچھا ہو گیا، پاکستان بچ گیا، حالانکہ پاکستان کا جو ہے عوام کا ستیہ ناش ہو گیا اور صرف وہ اشرافیہ بچ گئی جو اسمبلی میں بیٹھی تھی، جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جو قوانین بنائے اور ان کو لاگو بھی کر دیا۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 15 یا 16 جتنے بھی ججز ہیں، وہ ابھی اکٹھے بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس سوچ رہا ہے کہ کس طریقے سے میں بینچ بناؤں، کس طریقے سے میں کیسز کو التوا میں رکھوں اور کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کروں۔ اس طریقے سے باقی ججز بھی یہی اپنا اپنا طریقہ کار سوچ رہے ہیں۔ ہر بندہ ہر جو ہے عہدیدار، ہر جو ہے سسٹم کو جو ہے اپنی قابلیت ظاہر کر رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیسے ہونا چاہیے، کیا عدلیہ، کیا پارلیمنٹ یہ ہمارے عدلیہ کے اندر مداخلت کر سکتی ہے۔ بھائی دیکھیں، جس طریقے سے سسٹم چلتا ہے اسی طریقے سے چلائیں، جس طریقے سے آئین کہتا ہے وہی کام کریں۔ اگر پارلیمنٹ آپ کے رول بدلی کر سکتی ہے تو اس کو کرنے دیں، اگر نہیں کر سکتی تو مت کرنے دیں، خود رول بدلی کریں، خود بتائیں کہ جی 4 ججز کا ایک پینل ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ بینچ کیسا ہونا چاہیے، کس کس بینچ میں کون کون شامل ہونا چاہیے، وہ خود کر دیں۔